السلام علیکم، دس از می سیف الرحمان. تو ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو نیو پوڈ کاسٹ. تو آج ہمارے درمیان ایک بڑی شخصیت، ایک سماجی شخصیت، ایک سیاسی شخصیت موجود ہے جن کا تعلق جو ہے جماعت اسلامی سے ہے، اور وہ امیر جماعت اسلامی ہے ضلع شمالی سے. انہوں نے ہمیں بہت سی گڈ ہیڈ لائنس دی. اگر فورکے چورنگی کی تعمیر کی بات کی جائے تو ان کا نام آتا ہے. اس کے علاوہ بھی نادرہ میں جا کے انہوں نے بہت سے مسائل ہمارے حل کروائے، اور پھر ٹیسا ٹاؤن میں جا کے انہوں نے بجلی گیس کے مسائل حل کروائے. تو ہی از اے گڈ پرسن، اور ان کا تعلق امیر جماعت اسلامی جو نعیم الرحمان ان کے ساتھ کے ہی ہے. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ ول بی دا فیوچر میئر ہو سکتے ہیں نعیم الرحمان. تو آپ لوگوں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر بہت سارے ایسے میئرز گزرے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ اینڈ میں آ کے وہ اپنی فائلیں پھینک دیتے ہیں اور بولتے ہیں جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو نعیم الرحمان، جن کو پورے کراچی نے سپورٹ کیا اور بولا کہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، ان کو لانا چاہیے، تو کیا کراچی کی عوام آپ لوگوں پہ اس طرح کا ٹرسٹ کر سکتی ہے کہ دے کین سی اے گریٹ چینج ان سٹی؟ آپ کی مطلب ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اینڈ میں پچھلی پارٹیوں کی طرح ہمیں آپ لوگوں سے بھی یہی شکایت ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کراچی جو ہے وہ مایوس ہے. کراچی اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اور کراچی نے ایک امید کے ساتھ ہمیں ووٹ دیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کراچی بنے گا، سنورے گا، ترقی کرے گا، روشنیاں بحال ہوں گی. اور ہمارا ماضی ہی جو ہے وہ ہمارا تعارف ہے. ہم نے ماضی کے اندر بھی الحمدللہ جتنا اختیار ملا اس سے بڑھ کے کام کیا، اور ابھی بھی ہم نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ جتنا اختیار ہے اس سے بڑھ کر کام کریں گے. اور جو اختیار نہیں ہے، جو کراچی کا اختیار ہونا چاہیے، کراچی کے میئر کا اختیار ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ اختیار ہم چھین کے لیں گے. لیکن انشاءاللہ ہم فائلیں پھینک کے نہیں جائیں گے، اختیار سے بڑھ کے کام کریں گے. صحیح بات. تو ایک اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ، لیکن یہ ایسا سوال ہے کہ شاید آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایز اے عوام کا جو بندہ ہوتا ہے، جو نارمل بندہ جو ووٹ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ اس بندے کو سلیکٹ کرتا ہے، اس پارٹی کو سلیکٹ کرتا ہے جس کے اوپر کرپشن کے کوئی چارجز نہ ہو. ایسا لیڈر سلیکٹ کرتا ہے جو کہ ہمیشہ آپ کو عوام کے درمیان نظر آئے. تو ہم جتنی بھی بڑی پارٹیز دیکھتے ہیں، ہم میں نام لینا اچھی بات تو نہیں ہے، تو تقریباً ان کے اوپر جو ہے کرپشن کے چارجز لگے ہوئے ہیں. وہ آپ کو جو ہے ووٹ کے بعد اس طرح غائب ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں الیکشن کے بعد. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اوپر آج کی تاریخ تک آپ کے کسی بھی لیڈر کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، کرپشن کا کوئی بھی الزام نہیں ہے، اور آپ ہمیشہ نمائندگی عوام میں احتجاج جیسے ہوتا ہے مردم شماری کے مسئلوں میں آپ لوگ عوام کے درمیان گئے. تو پھر کیوں آپ کو اتنا ٹائم لگتا ہے جب الیکشن کے بات آتی ہے، سیٹوں کی بات آتی ہے، تو وائی یو آر گوئنگ ٹو فیس a lot of problems like آپ کو ووٹ بھی کم مل رہے ہیں، سیٹس بھی کم مل رہی ہیں، مطلب آپ کو لمبا سفر طے کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت یہ تو اب ماضی کی بات ہو گئی کہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیتے. الحمدللہ اس وقت کراچی کی نمبر 1 پارٹی جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی ووٹوں کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی پارٹی ہے، نمبر 1 پارٹی ہے، اور بلدیاتی یونین کونسلوں کے لحاظ سے بھی نمبر 1 پارٹی ہے. اس وقت کراچی کی نمبر 1 پارٹی ہے. کراچی کے لوگوں نے اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی شہر کراچی کے لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترے گی، اور انشاءاللہ اپنے اختیار سے بڑھ کر کام کریں گے. اور انشاءاللہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ انشاءاللہ فخر سے یہ بات کہہ سکیں گے کہ ہم نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ بہت سارے وہ لوگ کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے تھے، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے تھے، دیگر پارٹیوں کو ووٹ دیتے تھے، انہوں نے بھی بلدیاتی انتخاب کے اندر جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ کسی بھی ووٹر کو، اپنے ووٹر کو مایوس نہیں کریں گے. انشاءاللہ جو ہے وہ جیسے ہی اختیار جماعت اسلامی کو مل جائے گا، جیسے ہی ہمارے لوگ حلف اٹھا لیں گے، ٹاؤن ناظمین بن جائیں گے، میئر بن جائے گا، یونین کونسلوں کے اندر جو ہمارے منتخب ہوئے چیئرمین اور کونسلر، ان کو جو ہے وہ چیزیں ہینڈ اوور کر دی جائیں گی، تو انشاءاللہ اس کے بعد کام کریں گے. لیکن میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ابھی 15 جنوری کو انتخاب ہوا ہے کراچی کے اندر، ٹھیک ہے. اس انتخاب کے بعد ہمارا پہلا چیلنج یہ تھا کہ ہماری وہ یونین کونسلیں جو اعلان کر دی گئی تھی کہ یہ جماعت اسلامی جیت چکی ہے، ان کے اوپر بھی نتائج تبدیل کر دیے گئے. پھر جب ہم نے احتجاج کیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
6 یونین کونسلیں ابتدائی طور پہ اور بعد میں مزید 5 اس کے ریزلٹ روک دیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہیرنگ ہو رہی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے۔ اسی طرح 11 یونین کونسل وہ ہیں کہ جس کا انتخاب ابھی ہونا ہے، وہاں چیئرمین یا وائس چیئرمین کا انتقال ہو گیا جس کے سبب وہاں انتخاب رک گیا، لیکن 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ اب تک تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ منتخب ہو گئے تھے ان کے حوالے یونین کونسلیں کر دی جاتی، ٹاؤن کا پورا نظام بن جاتا، میئر آ جاتا، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ یہ کراچی کے حق کے اوپر ڈاکہ ہے، یہ کراچی کو بے اختیار رکھنے کی سازش ہے، لیکن انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو یہ اختیار ملے گا، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اپنا کام جو ہے وہ انشاءاللہ کرے گی، اور اس سے کراچی کے لوگوں کو انشاءاللہ سہولت ملے گی۔ تو جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں اختیارات نہیں مل رہے، تو میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اکثر ٹی وی شوز کے اوپر اور پولیٹیکل لیڈرز یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری جو الیکشنز کی پالیسی ہے، ہمارا الیکشن کا جو نظام ہے وہ صاف نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، مطلب پیور نہیں ہے ایک طریقے سے۔ تو ایز اے میں کوشچن کرتا ہوں کہ یار ہمارے جو ووٹرز ہوتے ہیں 60 to 70% لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ ایم این اے کا کام کیا ہوتا ہے، ایم پی اے کا کام کیا ہوتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں تو ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بھائی ہمارا نمائندہ کون ہے، ہم ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے جاگیرداروں کو اور زمیندار جو کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو سب پتا ہوگا، ان کے کہنے پہ وہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمیں جمہوری نظام الیکشن کو شفاف کرنے کی جگہ لوگوں میں پہلے شعور لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ سارا شعور تو ایک پروسیس کے ذریعے سے ہی آئے گا نا۔ جی اس جمہوریت کا پروسیس اگر لوگوں کو سمجھانا ہے تو گراس روٹ لیول کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے، اور گراس روٹ لیول کے اوپر ایسی قیادت کو ڈیولپ کرنے کا، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کا جو نظام ہے وہ بلدیاتی نظام ہے۔ ٹھیک ہے، گلی محلے کے اندر کا کونسلر ہوتا ہے، چیئرمین اس کا وہی ہوتا ہے، لوگ ان کے درمیان رہتے ہیں، لوگ فیصلہ کرنا سیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو عجب معاملہ ہے نا، یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ اندرون سندھ کے اندر جو بلدیاتی انتخاب ہوا پہلا مرحلہ، اس میں 1100 نمائندے بلا مقابلہ منتخب ہوئے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بلا مقابلہ ہوئے، وہ ان سیٹوں کے اوپر کسی مخالف کو فارم بھی جمع پیپلز پارٹی نے نہیں کرنے دیے۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی تو اس کے نتیجے کے اوپر یہ عوامی رائے کے اوپر ڈاکہ ہوتا ہے، یہ دھونس اور دھاندلی ہوتی ہے، یہ لوگوں کو جبرن جو ہے وہ اس پروسیس سے باہر رکھنے کی اپنی سازش ہے۔ لیکن کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے اندر لوگ جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر بہرحال حصہ لیتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کے اندر مایوسی ہے، وہ ووٹ کم ڈالتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اب تک کراچی ووٹ دیتا رہا، انہوں نے کراچی کو مایوسیوں کے علاوہ، کراچی کو محرومیوں کے علاوہ، کراچی کو تباہی کے علاوہ، بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ اس لیے کراچی جو ہے وہ پھر ووٹ ڈالنے کے لیے بھی اس طرح سے نہیں نکلتا۔ ابھی تبدیلی کے نام کے اوپر لوگوں نے جس طرح سے ووٹ ڈالا، یعنی بھر کے ووٹ دیا، اور جہاں تک میری معلومات ہیں کہ کچھ لوگ تو بیرون ملک رہتے تھے، انہوں نے جہاز کے ٹکٹ کروا کے یہاں ملک کے اندر آئے، اور انہوں نے تبدیلی کی امید کے اوپر جو ہے وہ ووٹ ڈالا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا جرم ہے کہ ان کو اس کا بدل کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا، لوگ مایوس ہیں۔ یعنی کراچی کی اگر بات کی جائے تو کراچی کے اندر تو تبدیلی کے نام کے اوپر ملنے والے ووٹ نے بھی لوگوں کو مایوسیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کراچی نے اب سب کو مسترد کر کے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا۔ انشاءاللہ ہم کام کر کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ اب اگلا جو قومی انتخاب ہوگا اس میں بھی لوگوں کی نمبر 1 چوائس انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی نہ صرف کراچی میں بلکہ صوبہ سندھ میں اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ جو ہے بنے گی۔ تو اکثر جماعت اسلامی کے بارے میں ایک سوشل میڈیا پہ کہا جاتا ہے، لوگ جیسے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب آپ لوگوں نے ایسے بہت سارے کام کیے ہیں جو بغیر کسی مطلب آپ لوگوں کا اختیارات نہیں تھے اس کے باوجود کیے ہیں۔ تو لوگوں کا ایک سوال یا تو ایک شعور والا سوال ہے، یا اس سوال کا کوئی مطلب نہیں بنتا کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اگر آپ کو اپنے نیشن کو، اپنے لوگوں کو سرو کرنا ہے تو آپ کو کوئی اختیارات کی ضرورت ہونی چاہیے یا بس سیٹ کی ضرورت ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیں جتنی دینی جماعتیں ہیں، جی، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، لوگوں کے مسائل کو حل کریں، لوگوں کے مشکلات کو جو ہے وہ کم کرنے کا جو ہے سبب بنے۔
تو ایز اے دینی جماعت، ایز اے سیاسی جماعت، جماعت اسلامی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہم اگر اسمبلیوں میں ہوں، ہمارے پاس اختیار ہو یا نہ ہو، لیکن عوام کی نمائندہ آواز بننا تو ہماری ذمہ داری ہے نا، اس میں تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر کے الیکٹرک ظالمانہ قسم کے بل بھیجتا ہے، لوڈ شیڈنگ کرتا ہے، اوور بلنگ کرتا ہے، ظالمانہ طریقے سے جو ہے وہ میٹر رینٹ کے نام کے اوپر کراچی کے لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اس کے اوپر آواز اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ عام آدمی تو پارٹیوں کے پیچھے چلتے ہیں، عام آدمی تو جو ہے لیڈرشپ کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، تو لیڈرشپ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر، دینی جماعتوں کے اندر موجود ہے، تو کوئی بھی کراچی کی آواز نہیں بن رہا تھا۔ ایسے وقت کے اندر جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے حوالے سے، نادرا کے حوالے سے، واٹر بورڈ کے حوالے سے، یہاں پر جتنی سوسائٹیز ہیں، چاہے اس کے اندر بیریا ٹاؤن کا نام لے یا بہت ساری اور سوسائٹیوں کا، کہ جنہوں نے لوگوں سے پیسہ لے لیا تھا لیکن لوگوں کو پلاٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ آواز نہیں بن رہا تھا۔ جماعت اسلامی ان کی آواز بنی، جماعت اسلامی نے جد و جہد کی، اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ امید نظر آئی کہ کوئی تو ہے اس شہر کے اندر کہ جب ہم ظلم کی چکی میں پستے ہیں تو کوئی ہماری بات کرنے والا ہے، کوئی ہمارے دکھوں کو سمجھنے والا ہے، کوئی ہماری سڑکوں کی بات کرتا ہے، کوئی ہماری ٹرانسپورٹ کی بات کرتا ہے، کوئی ہمارے بچوں کی تعلیم کی بات کرتا ہے، کوئی ہمارے مریضوں کے علاج معالجے کی بات کرتا ہے۔ تو جب یہ مستقل، یہ ایسا نہیں کہ صرف الیکشن کمپین کے اندر یہ کام ہوا، گزشتہ 4 سالوں سے حق و کراچی مہم کے نام کے اوپر جماعت اسلامی مستقل جد و جہد کرتی رہی۔ اسی کراچی کے حق کے لیے تو جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی نا، کہ کراچی 3 کروڑ سے 3.5 کروڑ انسانوں کا شہر ہے، لیکن جب کراچی کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ جب کراچی کی گنتی کی گئی تو اس کو 1.5 کروڑ کر دیا گیا، آدھی آبادی کھا گئے۔ اب جب آدھی آبادی کھا جاؤ گے تو پھر اس آبادی کے لحاظ سے پانی ملے گا، اسی کے لحاظ سے اسمبلیوں میں نمائندگی ملے گی، اسی لحاظ سے ہمارے جوانوں کو، نوجوانوں کو جو ہے تعلیم کے اور روزگار کے مواقع ملیں گے۔ تو اس کے اوپر لوگ کیوں بات نہیں کرتے؟ اس ساری سیاسی جماعتوں سے میرا سوال ہے کہ آپ اس کے اوپر کیوں خاموش ہوتے ہیں اور مجرمانہ خاموشی ہوتی ہے؟ کے الیکٹرک کے مظالم پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اس لیے نہیں بات کرتے کہ کے الیکٹرک نے سب کو خرید لیا ہے، سارے لوگ ان کے جیب کے اندر موجود ہوتے ہیں، چاہے میڈیا ہو، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، سب کو انہوں نے خرید لیا ہے۔ اس کے بعد وہ جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کوئی ان کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا۔ جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی، اس کے نتیجے کے اندر جماعت اسلامی کراچی کی ایک مقبول پارٹی بن گئی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ جو میرا درد ہے، جو میری مشکل ہے، وہ صرف جماعت اسلامی اس کے اوپر بات کر رہی ہے، کوئی بات نہیں کرتا اس کے اوپر۔ اگر اس سے یعنی ظلم تو یہ چلے بات نہ کرنا ایک بات ہے، اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ اس کے جو ہے وہ کرپشن، اس کی لوٹ مار کے اوپر اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اس سے حصہ وصول کرتے ہیں، تو اس کے نتیجہ تو ظاہر ہے کہ کیا نکلنا ہے۔ ایسے وقت کے اندر الحمدللہ جماعت اسلامی نے بات کی اور جماعت اسلامی کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر نیچے سے اوپر تک بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں پائپ لائن، ابھی بھی ہمارے پائپ لائن ہے جو انگریز جو ڈال کے گئے تھے وہی پائپ لائنیں موجود ہیں۔ اتنے سارے مسائل میں رہتے ہوئے اگر نعیم الرحمان جو ہے ہمارے نیکسٹ میئر آتے ہیں تو ایسے کون سے اسٹیپس ہوں گے انیشلی جو کراچی کی امید بن سکتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیپ ضروری ہے کراچی کو ریبلڈ کرنے کے لیے، جیسا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں، کراچی میں مسائل تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ ہیں، بے انتہا مسائل ہیں، اور ظاہر ہے کہ پچھلے طویل عرصے سے کراچی کے اوپر پیسہ لگے ہی نہیں ہے، کراچی کے کام ہوئے ہی نہیں ہیں، بلکہ کراچی کو اگر یہ کہا جائے کہ شہر آگے بڑھتے ہیں، ہم پیچھے چلتے چلے گئے، ہم اچھا پیچھے بھی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ یعنی ایک وقت یہ تھا اس کراچی کا کہ جس کے اندر 1000 سے زیادہ KTC کی بسیں تھیں، لال بسیں یہاں چلا کرتی تھی گورنمنٹ کی۔ اب کراچی کا حال یہ ہے کہ اب کراچی کے اندر گورنمنٹ کی بسیں کون سی ہے؟ ٹرانسپورٹ گورنمنٹ نے ہمیں کون سی ٹرانسپورٹ دی ہے؟ لے دے کے چند بسیں جو ہیں، چند بسیں جو ہے پیپل بس کے نام کے اوپر چلنے شروع ہوئی ہیں۔ وہ کراچی کے جو پورے ملک کو جو ہے 65% وسائل دیتا ہے، صوبہ سندھ کو 90-95% وسائل دینے والا کراچی، اس کے لیے سب سے بڑی سفاری کیا ہے کراچی میں؟ کراچی، یعنی ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے اوپر
چیزوں پہ کیسے سفر کیا جائے. ہماری مائیں اور بہنیں اس کے اوپر سفر کرتی ہیں, اس کے نتیجے کے اندر صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ٹرانسپورٹ, صفائی, سیوریج اور پھر جتنے چیزیں ہیں انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کا پورا پلان رکھتے ہیں, اور ہم نے ماضی کے اندر بھی کیا ہے. آج آپ کو جتنا, اگر آپ سرجانی سے لے کر ایئرپورٹ تک چلے جائیں آپ کو سگنل فری کوریڈور ملتا ہے, تو یہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے کے اندر بنا. اگر شارع فیصل سگنل فری ہوئی تو یہ نعمت اللہ خان کے زمانے کے اندر ہوئی. جتنے انڈر پاس اور اوور نیٹ برج نظر آتے ہیں نعمت اللہ خان کا کیا ہوا کام ہے. آج جو پارک آپ کو ویران نظر آتے ہیں, مٹی اڑتی ہوئی نظر آتی ہے, یہ سارے پارک آباد تھے. ہر ٹاؤن کے اندر ماڈل پارک بنایا, سینکڑوں چھوٹے پارک جو ہے بنے کراچی کے اندر, کھیلوں کے میدان جو ہے وہ آباد ہوئے. یہ سارا آج بھی ہمارے پلان کے اندر شامل ہے اور انشاءاللہ اس کو کریں گے. لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف دعوے کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. ہم منتظر ہیں صرف اس بات کے کہ یہ جو الیکشن ہو گیا, لیکن پہلے تو چیلنج کیا تھا سب سے بڑا کراچی کا, انتخاب ہی نہیں ہو رہا تھا. بلدیاتی انتخاب جولائی میں ہوں گے, جولائی آتا تھا تو پھر ہوتا تھا اگست میں ہوں گے, اگست میں ہوا تو پھر وہ فلاں مہینے میں ہوں گے, بڑھ رہے ہیں. اور ابھی بھی جو 15 جنوری کو الیکشن ہوا تو غیر یقینی صورتحال تھی. لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ کل الیکشن ہونا ہے. آخری رات تک یہ تھا کہ شاید الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. تو جماعت اسلامی کی جدوجہد تھی نا, جماعت اسلامی جو ہے سپریم کورٹ میں, جماعت اسلامی الیکشن کمیشن میں, جماعت اسلامی دھرنے دے رہی تھی, جماعت اسلامی احتجاج کر رہی تھی اور مجبور کر دیا حکمرانوں کو کہ وہ الیکشن کروائیں. تو ہم نے پہلا مرحلہ تو کامیابی سے سر کر لیا. دوسرے مرحلے میں ہم نے الیکشن 15 جنوری کو کامیابی بھی حاصل کر لی. تو جب ہم 2 کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں تو انشاءاللہ تیسری کامیابی بھی حاصل کریں گے کہ جو کچھ کہا ہے, جو کچھ دعویٰ کیا ہے کراچی کو بنانے کا, سنوارنے کا, ترقی دینے کا, وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا. تو یہ آپ نے بہت ساری باتیں بتائی. ایک اور بہت بڑا مسئلہ بھی جو پی ایس ایل چل رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر بہت سارے گراؤنڈس موجود تھے جو ابھی انفارچونیٹلی چائنا کٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے کتنے لڑکے تھے, حنیف محمد ہو گئے, جاوید میانداد, ایسے بہت سارے پلیئرز تھے جو کراچی میں رہ کے گئے. لیکن جب ابھی پاکستان ٹیم کی بات کی جاتی ہے تو پی سی بی میں شاید پنجاب اور پختون کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہوتا. مطلب کراچی سے لڑکوں کو اپورچونیٹی نہیں مل پاتی کیونکہ ان کے جو انیشیل جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے وہی اتنی بری ہے, لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, اکیڈمی میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر یہ بھی مسئلہ آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تو ہمارا کراچی کا نوجوان بالکل جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, ہمارے کراچی کے نوجوان کا مستقبل کیا ہے؟ ہمارے کراچی کے نوجوان کا مستقبل صرف یہ رہ گیا کہ وہ جیسے تیسے کر کے ڈگری حاصل کرتا ہے, یا تو جس کے ماں باپ کے پاس پیسہ ہے, وسائل اچھے ہیں, بزنس بڑا ہے, تو اس کا بیٹا تو باہر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی تعداد میں ہماری جو کریم ہے کراچی کی, جو کراچی کو بنا اور سنوار سکتی تھی, کراچی کی ترقی میں اپنا رول پلے کر سکتی تھی, وہ کراچی سے باہر چلی جاتی ہے. جو یہاں پر موجود ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کراچی کے اندر. وہ یا تو جو ہے کریم چلائے, یا اوبر چلائے, یا جو ہے فوڈ پارٹنر. یہ کراچی کے نوجوانوں کا مستقبل ہے. کراچی کے نوجوان کے لیے کھیل کے میدان تھے وہ برباد کر دیے گئے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کراچی کے نوجوانوں کے لیے کھیل کے میدان بھی آباد کریں گے, اس کو جتنے اس کے اوپر قبضے انشاءاللہ ختم کرائیں گے. جو کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے, کچرا کنڈیاں بن گئی ہیں اور کچرے دان بن گئے, انشاءاللہ اس کو بھی دوبارہ سے افسر نو تعمیر کریں گے, بہتر کریں گے, اور اپنے نوجوانوں کے اندر کھیلوں کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آگے بڑھائیں گے. اور دوسرا جو ان کی ملازمتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ملازمتوں کے کوئی مواقع ہی نہیں ہے, تو انشاءاللہ یہ مواقع پیدا کریں گے. جس کے دیکھیں ابھی تو آپ ساری چیزوں کو چھوڑیں, جماعت اسلامی نے بنو قابل کے نام سے ایک بہت شاندار پروگرام, ہمارے پاس کیا ہے, یہ کام تو حکومتیں نہیں کر رہی ہیں. 10,000 نوجوانوں کو قابل بنا رہے ہیں, اور صرف ٹریننگ نہیں دے رہے, صرف ان کو کمپیوٹر کی اسکلز نہیں دے رہے, بلکہ جیسے ہی وہ وہاں سے فارغ ہوں گے ان کو ملازمت بھی ملے گی, ان کو روزگار بھی ملے گا. یہ کام اگر ہم پارٹی کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں, جماعت اسلامی اپنے بنیاد پہ کر سکتی ہے, تو یہ کام اگر ہمیں میئر ملتا ہے کراچی کو, جو ہے ایک بااختیار میئر ملتا ہے نعیم الرحمان صاحب کی صورت میں,
تو آپ مجھے بتائیں پھر کتنے بڑے لوگوں پیمانے پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اتنا بڑا شہر کراچی ہے، 3 کروڑ آبادی کا شہر، نوجوانوں کا شہر، لیکن آئی ٹی کی ایک یونیورسٹی اس کراچی کے اندر موجود نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر لوگ ترقی کر رہے ہیں، نوجوان کما رہے ہیں، اپنے معاشی حالات بہتر کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے خاندانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کے اندر ایک آئی ٹی یونیورسٹی جو ہے موجود نہیں ہے. ہم نے یہ اعلان کیا اور اپنے منشور کے اندر شامل کیا ہے کہ چاہے یہ میئر کے اختیار میں ہو یا نہ ہو، ہم انشاءاللہ کراچی کو انشاءاللہ اپنے ٹینیور کے اندر 4 سالوں کے اندر آئی ٹی یونیورسٹی انشاءاللہ دیں گے، جس کے نتیجے میں کراچی کا نوجوان بھی، اس کو روزگار کا بھی موقع ملے گا، اسکل بھی اس کی ڈیولپ ہوں گی، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ آئی ٹی کے ذریعے سے اپنے پورے خاندان کا اور پورے ملک کے لیے جو ہے وہ ایک سہارا جو ہے بن سکے گا. آخری میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ ابھی آپ نے الیکشن سے آپ لوگ گزرے تھے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو بہت بڑا مسئلہ جو الیکشن میں ہوتا ہے یو سیز حلقہ بندیوں کا ہوتا ہے. جی تو جس حلقہ مطلب کتنے یو سیز میں ایسا ہوتا ہے کہ 10,000 بندہ ہے، ایک میں ہوتا ہے 1 لاکھ بندہ ہے، 10,000 بندہ ووٹ لے کے ناظم بن گیا، اس کو 1 لاکھ بندہ بن کے 1 لاکھ ووٹ سے وہ ناظم بن گیا. تو حلقہ بندیاں کیا ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جماعت اسلامی کی نظر میں؟ دیکھیں، ہمارا جو پورا نظام ہے الیکشن کا، یہ تو پورا نظام برباد ہے. سب اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے جو ہے حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں. حلقہ بندیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ جو پارٹی اس وقت اقتدار کے اندر ہے وہ اس طرح کی حلقہ بندیاں کرتی ہے جس سے زیادہ سے زیادہ وہ جیت سکے اور اس کو جو ہے سپورٹ کرے. اس وقت بھی ظاہر ہے کہ ایسی حلقہ بندیاں کراچی میں کی گئی، لیکن ہمارا سوال تو یہ ہے کہ جب پورے صوبہ سندھ میں 20 سے 25,000 کی آبادی پر ایک یونین کونسل بنائی گئی، تو کراچی کا کیا جرم ہے کہ کراچی کی ایک یونین کونسل 70,000 کی آبادی کے اوپر بنی ہے؟ یعنی 25,000 کہاں اور 70,000 کہاں؟ یعنی کیا مطلب کراچی کے ساتھ کھلواڑ کب تک ہوتا رہے گا کہ کراچی جو ہے وہ اسی طرح برباد ہوتا رہے؟ جب اس کے اوپر کس پارٹی نے بات کی؟ کسی نے بات نہیں کی. جماعت اسلامی نے 29 دن تک جو ہے کراچی کے اختیار کے لیے کہ کراچی کا جو بھی میئر بنے، ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت تک کہ ہمیں اتنی بڑی کامیابی مل سکے گی کہ نہیں مل سکے گی. جب ہم صوبائی اسمبلی کے باہر 29 دن تک دھرنا دیے ہوئے تھے تو کس کو پتا تھا کہ جماعت اسلامی کا میئر آئے گا کہ نہیں آئے گا، جماعت اسلامی کتنی سیٹیں لے سکے گی. لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ جو بھی بلدیاتی نظام بنے، جو بھی میئر بنے، جو بھی ٹاؤن ناظم بنے، جو بھی یو سی ناظم بنے، اس کے پاس اختیار ہو، اس کے پاس مالی اختیار بھی ہو، اس کے پاس انتظامی اختیار بھی ہو. اس کے لیے ہم نے جد و جہد کی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کا نظام، صرف حلقہ بندیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ووٹر لسٹیں بھی جعلی ہیں. آپ ووٹر لسٹوں کو اٹھا لیجئے، یعنی ووٹر لسٹیں وہ اس کے اندر بے ضابطگیاں موجود، حلقہ بندیاں وہ بھی جو ہے وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر کی گئی ہیں. پھر جو عملہ پورا الیکشن کرواتا ہے وہ پورا جو ہے سیاسی دباؤ کے اندر ہوتا ہے، اور ان کو اس طرح سے مینج کیا جاتا ہے کہ جس سے مرضی کے نتائج جو ہے حاصل کیے جا سکیں. تو یہ ظاہر ہے کہ شہر کراچی کے ساتھ زیادتی ہے. انشاءاللہ اب یہ زیادتیوں کا سلسلہ ختم ہوگا. حافظ نعیم الرحمان صاحب جب میئر بنیں گے اس کراچی کے، کراچی کی امید بنے گی، کراچی کو پھر ایک ایسی امید پیدا ہو جائے گی کہ پھر ہم بڑی جد و جہد کے لیے بھی تیار ہوگا یہ کراچی، اور اب انشاءاللہ یہ کراچی خاموش نہیں رہے گا. تو آخری میں یہ کہ کراچی کا مایوس بندہ ہے، عوام ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اندھا بھروسہ کر لے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے کراچی. بالکل انشاءاللہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، اور یہ وقت بتا دے گا. جب لوگوں کو ٹرانسپورٹ ملنے لگے گی، جب لوگوں کو پارک ملنے لگیں گے، نوجوانوں کو تعلیم ملنے لگے گی، میدان ملیں گے کھیل کے، جب ان کو بھی جو ہے وہ سہولیات ملیں گی اور پورا کراچی آگے بڑھنے لگے گا، تو پھر پورے ملک کے اندر یہی صدا گونجے گی کہ حل صرف جماعت اسلامی، کیونکہ اس کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں دیا، بلکہ جو کچھ تھا کراچی میں وہ بھی چھین لیا. یعنی جو ہم دیکھیں نا، کراچی اتنا بڑا سٹی ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی کراچی کی جتنے سروے وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ آدھی آبادی وہ ہے کہ جس کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے پانی دینا؟ واٹر بورڈ کیوں نہیں دیتا؟ صوبائی حکومت بتائے نا کہ
14-15 سال سے جس پارٹی کی حکومت ہے جو کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، جو کراچی پہ اپنا میئر لانی چاہتی ہے، وہ بتائے صوبائی حکومت میں رہتے ہوئے اس نے کراچی کو پانی کیوں نہیں دیا، کراچی کو سڑکیں کیوں نہیں دی، کراچی کو تعلیم کیوں نہیں دی، کراچی کو صحت کیوں نہیں دی، علاج معالجہ کیوں نہیں دیا۔ آج آپ سرکاری اسپتالوں میں چلے جائیں تو کتے گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، کچرے دان بنے ہوئے ہیں، وہ ایسے جو کہ علاج کی جگہ ہیں وہاں اگر کچرا موجود ہو، وہاں صفائی ستھرائی موجود نہ ہو، وہاں پر ڈاکٹر موجود نہ ہو، وہاں پہ ادویات موجود نہ ہو، ویسے ہی بہت کم ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ انگلیوں پہ گن لیں گے کہ سرکاری بڑے جنرل ہاسپٹل کتنے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان حکمرانوں سے سوال ہے میرا کہ بھائی آپ بتاؤ کہ کراچی کو آخری بڑا جنرل ہسپتال گورنمنٹ کا کون سا بنا ہے؟ سالوں گزر گئے ہیں، کئی اشرے گزر گئے ہیں کراچی کے اندر جنرل ہسپتال بنے ہوئے، اور جو ہیں ان کی حالت بھی خراب ہے، نئے بنتے نہیں ہیں۔ 3 کروڑ کا شہر ہے، تو مطلب یہ شہر جو علاج کرانا ہو تو پرائیویٹ کروائے، تعلیم حاصل کرنی ہو تو پرائیویٹ حاصل کرے، ٹرانسپورٹ تو وہ پرائیویٹ ہو، سب کچھ پرائیویٹ ہو، تو پھر ہم سے ٹیکس کیوں لیتے ہو؟ پھر ٹیکس بھی نہیں لو۔ تو اس لیے انشاءاللہ، لیکن ہم شہر کراچی کے لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ انشاءاللہ مایوسی کے دن ختم ہو گئے، ہم انشاءاللہ کراچی کو بنائیں گے۔ کراچی ہمارا ہے، کراچی ہم سب کا ہے، جوانوں کا، بزرگوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، مزدوروں کا، طلبہ کا، یہ ہم سب کا کراچی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کراچی کو انشاءاللہ ترقی دیں گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور ویڈیو کو بھی اینڈ کرتے ہیں۔ اور یہ عوام کو میری آخری بات یہ کہ بھائی ہم نے سب کو چیک کر لیتے ہیں بھائی کون سا لیڈر اچھا ہے، کون سا لیڈر نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں پر، آپ لوگوں پر ہوتا ہے کہ آپ کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کن کی پالیسیوں پہ عمل کر کے ووٹ دیتے ہیں۔ ووٹ ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، تو آپ ان کی باتوں سے اگر آپ کو لگا کہ یہ لوگ اچھے ہیں تو آپ ان کو ووٹ دیں، اور اگر درستی کی ضرورت ہے تو آپ ان کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ چیز بھی چاہیے کراچی کو۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔